عالمی سطح پر اردو تحقیق و تنقید کے میدان میں کئی طرح کے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ یہ کام انفرادی اور ادارہ جاتی نوعیت کے تحت سر انجام دیے جاتے ہیں، جنہیں ہم سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سندی اور غیر سندی تحقیق و تنقید کے نام سے جانتے ہیں۔ ویسے تو ہر آن بدلتی زندگی میں تبدیلی ہی ایک مستقل امر ہے جس سے شاذ کسی کو فرار یا انکار ہو سکتا ہے۔ زندگی میں اس تبدیلی سے متعلقات زندگی کا تغیر و تبدل سے آشنا ہونا ایک فطری عمل ہے جس کے سامنے ہم سب بے دست و پا خود کو محسوس کرتے ہیں۔ تحقیق و تنقید کے میدان میں تغیر پذیر رویوں اور رجحانات کا استقبال ہر صاحب دانش بینش پر لازم بنتا ہے۔ اردو ادب میں 20ویں صدی کے ربع آخر میں مابعد جدیدت کے مباحث شروع ہوئے، جنہوں نے تخلیق ادب سے لے کر تحسین ادب تک کے میدانوں میں نئے امکانات کا چراغاں کیا۔ اس صورتحال میں تنقیدی منظرنامہ تکثیری مزاج کا متحمل بن گیا۔ تھیوری کے زائدہ تنقیدی نظریات اب ہر ایک سنجیدہ نقاد کے سامنے گلشن کشمیر کی مانند اپنی آب و تاب اور رونق و رعنائی کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ اسی طرح تحقیقی منظرنامے پر اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی ہوش ربا ترقی سے نئے پیراڈائم کا ظہور ہوا، جس سے تحقیق کے روایتی اور مروجہ طریقہ کار از کار رفتہ معلوم ہونے لگے۔ فی زمانہ دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو میں تحقیقی کاموں میں کافی حد تک ارزانی محسوس کی جا رہی ہے۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے روز افزوں مہیر العقول ترقی نے جہاں زندگی کے دوسرے شعبہ جات پر گہرے بلکہ انمٹ نقوش ثبت کیے اور لگ بھگ ہر شعبہ ربع ترقی ہے، وہیں تحقیقی امور میں معاون کئی سہولیات جدید وسائل کی موجودگی کے برعکس اردو کے تحقیقی معیارات میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ استفادہ کے نام پر سرقہ در سرقہ کا لامتناہی عمل شیطان کی آنت کی طرح دراز ہوتا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں معاصر تحقیقی رویوں پر بات کرنا اور پیشور محققین کے کارآمد تجربات سے استفادہ کرنا نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ عالمی سطح پر اردو تحقیق و تنقید کی سمت و رفتار کے عنوان سے منعقدہ 2 روزہ بین الاقوامی سیمینار میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دلی کا اشتراک حاصل ہے۔ میں ادارے کے ناظم کی حیثیت سے اس سیمینار کے قومی، مقامی اور بین الاقوامی مندوبین کا استقبال کرتا ہوں۔ یہاں موجود یونیورسٹی کے ہمارے احباب جانتے ہیں کہ نظام فاصلاتی تعلیم جامعہ کشمیر کا سب سے بڑا ادارہ ہے، لیکن مہمانوں کی اطلاع کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے بعد اردو تعلیم کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ آپ کو اس بات کو سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ اس ادارے نے گزشتہ سال سے ایک اردو پوسٹ گریجویٹ جرنلزم کا کورس بھی شروع کیا ہے، اور اس میں اسٹوڈنٹس اردو جرنلزم کے وہ اپنا ایڈمیشن لیتے ہیں، اور کافی کامیابی سے یہ پروگرام بھی ہم چلا رہے ہیں پچھلے 2 سال سے۔ اس کے علاوہ ادارے میں کئی لگ بھگ 20 پروگرامز ہم چلا رہے ہیں، جن میں میکسیمم پوسٹ گریجویٹ پروگرامز ہیں، اراؤنڈ 10 پوسٹ گریجویٹ پروگرامز ہیں۔ ہمارے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما پروگرامز ہیں، ان کی تعداد بھی لگ بھگ 8-10 کے قریب ہے، اور کچھ 2-4 سرٹیفکیٹ پروگرامز ہم چلا رہے ہیں، جس میں نہ صرف کشمیر سے اسٹوڈنٹس بلکہ آؤٹ سائڈ کشمیر، جموں، راجوری، پونچھ یا یہاں بدروا، ڈوڈا، کشتواڑ سے بھی اسٹوڈنٹس ایڈمٹ ہوتے ہیں، اور فاصلاتی نظامی تعلیم میں وہ شرکت کر کے اپنا آگے کا سفر چلا رہے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر آپ سبھی مہمان، خواتین و حضرات اور طلبہ و طالبات کا دل کی گہرائیوں سے اس امید کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ آپ اس بین الاقوامی سیمینار کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون دیں گے۔ شکریہ۔ یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے۔ ابھی الطاف صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے اس کے اہداف طے کر دیے اور اس کے نکات، اغراض و مقاصد کے تحت بیان کیے اور تعارف بھی پیش کیا۔ میں اسے کسی اور نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں اپنے نظریے کو پیش کروں۔
جب زبان ترقی یافتہ ہوتی ہے تبھی اس میں تحقیق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور تحقیق سے پہلے تنقید. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں سرحدیں تحقیق کی اور تنقید کی ایسی ملی ہوتی ہیں کہ آپ اسے جدا نہیں کر سکتے کہ تحقیق کہاں سے شروع ہوئی اور تنقید کب اس میں داخل ہو گئی، یا تنقید کہاں سے شروع ہوئی اور تحقیق کب اس میں داخل ہو گئی. تو گویا یہ دونوں سرحدیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں. تو بڑی زبان اور دنیا کی ادبیات میں آپ یہ دیکھیے گا وہاں ہی تنقید اور تحقیق کی بات ہوتی ہے جو ادب ترقی یافتہ ہوتا ہے. لیکن ادب کے طرف ترقی یافتہ ہونے کے سمت میں کئی عناصر ہیں جس پہ غور کرنا چاہیے. مثلا دنیا کی بڑی زبانیں ہیں، قدیم زبانیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا تحقیق تو ہے، تنقید یکسر خالی. اچھا، لیکن آپ کو فخر کرنا چاہیے، ہمیں فخر کرنا چاہیے. کیا فخر کرنا چاہیے؟ کہ دنیا کی بڑی زبانوں کا، دنیا میں بڑی ادبیات کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں اردو بھی شامل ہے. لیکن اردو کے شامل ہونے سے جو حیرت انگیز خوشی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں اردو سب سے کم عمر زبان. تاریخ پڑھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہو، سب سے کم عمر زبان. اور اس کم عمری کے بعد بھی اردو میں تحقیق و تنقید اور تخلیق کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں، شہپارے سامنے آئے ہیں، وہ اس کا شمار ادب عالیہ میں ہوتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس زبان میں ادب عالیہ ہوگا وہ زبان کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ادب کبھی ختم نہیں ہوگا. تو ایک بات تو یہ آپ سمجھیے، جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، عربی تو بہت قدیم ہے، اردو سے بہت قدیم ہے. تنقید وہاں پھل پھول کیوں نہیں رہی؟ کبھی آپ بچوں میں آپ سے زیادہ تر میری گفتگو کا جو مرکز ہے طالب علم ہے، میں آپ سے سوال بھی کر سکتا ہوں. یہ بتاؤ کہ عربی تو قدیم زبان ہے، تحقیق کے شاید کچھ چیزیں نمونے مل جائیں گے. تنقید یہاں تک کہ تخلیق کیوں نہیں پھول پھول رہی ہے؟ اس لیے کہ ادب اور زبان کی ترقی کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ معاشرہ کتنا آزاد ہے، وہ معاشرہ کتنا ترقی یافتہ ہے. اور جس معاشرے میں کہنے کی آزادی ہوگی، معاف ضمیر کی ادائیگی کی آپ کو آزادی ہوگی، اس معاشرے میں زبان بھی اور ادب بھی اور تحقیق بھی اور تنقید بھی پھل پھولے گی. ورنہ دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں دل تو چاہتا ہے کہ کچھ لکھ دیں، دل تو چاہتا ہے کچھ بولیں، لیکن معاشرہ اجازت نہیں دیتا. مثالیں میں دے کر کے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، بہت نزدیک کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ سے تحقیق اور تنقید کے حوالے سے بات کروں، چونکہ اردو کی محفل ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں جہاں ساری دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے، اپنے بہت سارے فخر و مباحات ہیں جس کا ان کو علم تک نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جس اردو زبان کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، اس اردو زبان کی دنیا میں، گلوبل نقشے میں یا اس گلوبل ولیج میں اہمیت کیا ہے، وقت کیا ہے، اس کو سمجھ لیں. اس کے بعد دنیا بھر میں تحقیق و تنقید کس طرح سے ہو رہی ہے، ظاہر اشارے ہی کر سکتا ہوں میں. آپ کو معلوم ہے کہ زبانوں کے سروے کے لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ جو انسٹیٹیوٹ ہے نیو یارک کا، جو SIL کہلاتا ہے، سمر انسٹیٹیوٹ آف لنگوسٹکس، اس کا 2018 کا جو ایڈیشن آیا ہے نا، اس ایڈیشن میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہونے والی زبانوں میں اردو 11ویں نمبر پر ہے. اب آپ یہ آج کی دنیا کیا ہے بچوں، آپ بتاؤ، آج کی دنیا میں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو آپ اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتے. یعنی ڈیٹا بیس آج کا علم ہو چکا ہے. تو وہ ڈیٹا کیا دے رہا ہے کہ دنیا میں 11ویں نمبر پر وہ زبان ہے جو تیزی سے مقبول ہو رہی ہے. یہ کیا کم بڑی بات ہے؟ کتنی زبانیں ہیں، اسی اردو کے بارے میں نہ جانے کتنی غلط فہمیاں ہیں. کل مر جائے گی، آج وینٹیلیٹر پر بیٹھی ہوئی ہے. ذرا غور کرو، ان افواہوں پہ دھیان نہ دو. وہ 2018 کا لیٹسٹ سروے میں بتا رہا ہوں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 11ویں نمبر پر. بات یہیں اگر ختم ہو جاتی تو کوئی اور بات ہوتی. کاکرو صاحب موجود ہیں، ان کے وہاں برٹن میں 2015 میں ایک سروے ہوا. وہ سروے کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے وہ زبان، وہ ملک جس نے ہمارے ہندوستان پہ تسلط کے ساتھ، جبر کے ساتھ حکومت کیا، اس ملک میں 2015 جب سروے ہوتا ہے، لنگوسٹک سروے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں 4تھی نمبر کی جو زبان ہے وہ اردو ہے.
کیا ہے، کس زبان کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا یہ تو برطانیہ بتا دیا، نیو یارک کی بتا دی. سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی آج کی دنیا میں ایک بابا ہیں جن کا نام ہے گوگل. 2 طرح کی رپورٹیں، بڑا مسلیڈنگ بھی رپورٹ ہے. یہ دنیا کی چوتھی بڑی زبان ہے. اچھا آپ یاد رکھیے جب لنگوسٹک سروے ہوتا ہے تو زبان کے زندہ ہونے کی علامت لنگوسٹک سے اگر آپ دیکھیں اس نقطۂ نظر سے تو وہ زبان بولی کتنی جا رہی ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ زبان کے لکھنے والے کتنے ہیں، بولنے والے کتنے ہیں. تو اس اعتبار سے جب وہ سروے کی رپورٹ دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی چوتھی بڑی زبان ہے. اور جب وہ یہ کہتا ہے تو اس میں ہندی اردو دونوں کو شامل کرتا ہے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ مجھے ڈل لیک جانا ہے، ٹھیک ہے، مجھے نشاد باغ جانا ہے، نشاد گارڈن جانا ہے. آپ بتائیں کہ یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ جملہ اردو کا ہے یا یہ جملہ ہندی کا ہے؟ یہ اردو ہے یا ہندی؟ مجھے ایک گلاس پانی چاہیے، مجھے چائے چاہیے، مجھے جانا ہے، مجھے آنا ہے، یہ اردو ہے یا ہندی ہے؟ آپ بتائیں. تو یہ بولی جانے والی زبان کے اعتبار سے جس پہ دونوں دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کہ دونوں زبانوں کا گرامر ایک ہے، فرنگ لفظیات کے اعتبار سے دونوں زبان الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو بولی جانے والی زبان کے اعتبار سے جب وہ بات کرتا ہے یعنی ہندی اردو کو شامل کر کے جب بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی چوتھی بڑی زبان ہے. لیکن جب اردو کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اردو دنیا کی 11ویں زبان ہے، 21ویں نمبر پر رکھتا ہے اس کو. 21ویں نمبر پر گوگل جو ہے جب صرف اردو کی بات کرتا ہے تو دنیا کی بڑی زبانوں میں اس کا شمار 21ویں نمبر پہ کرتا ہے. یہ تمام اعداد و شمار ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم لوگ گفتگو ہی نہیں کرتے کہ پوری دنیا میں اردو 2 نمبر پر ہے، پوری دنیا. اب وہ کیوں؟ اب دیکھو کہ تہذیبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے جن زبانوں نے پوری دنیا کی سیر کی ہے ان زبانوں میں عربی پہلے نمبر پہ آتی ہے. کیوں آتی ہے عربی پہلے نمبر پر؟ اس لیے کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اسلام کے ماننے والے نہ ہوں، اور جب اسلام کے ماننے والے ہوں گے تو یقیناً وہ عربی قرآن شریف تو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تہذیبی اور ثقافتی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اعتقاد، مذہب اور معاشرت تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو تہذیبی اعتبار سے دنیا کی پہلی زبان جس نے پوری دنیا میں ہجرت کی اور اپنا کالونی اپنی بنائی ان میں ایک زبان جس کو کہتے ہیں عربی. لیکن دوسری بڑی زبان 70 ممالک میں اردو کی بستیاں موجود ہیں. تو یہ تہذیبی اور ثقافتی ورثوں کے ساتھ ہجرت کرنے والی جو زبان ہے یہ زبان ہے دراصل اردو. تو یہ اتنے فخر و مباحات ہماری اردو زبان کے لیے ہیں تو اردو پڑھنے والے اکثر کبھی کبھی شکار ہو جاتے ہیں کہ کس زبان کو پڑھ رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر صرف ہندوستان کے تناظر میں تحقیق و تنقید پر گفتگو کی جائے تو اس کے لیے بھی کئی روز کا سیمینار منعقد کیا جا سکتا ہے. یہاں تو الطاف انجم صاحب نے عالمی پیمانے پر تحقیق و تنقید کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور جس کا اندازہ آپ کو ہوا ہوگا خواجہ صاحب کے کلیدی خطبے سے کہ وہ جس طرح سے چیزوں کو دکھا رہے تھے عالمی پیمانے پر. اور انہوں نے سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ الطاف انجم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خواجہ صاحب کا انتخاب کیا، اس لیے کہ آج میں اعتراف بھی کرتا ہوں اور اپنے احباب سے بھی اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اردو کے سفیر، سچے سفیر خواجہ صاحب ہیں. بہت سے لوگوں کو خواجہ صاحب کے ذریعے، اور یہ جو زمانہ گزرا ہے 2-2.5 سال کا، یہ بہت خراب رہا ہے، لیکن اس میں خواجہ صاحب نے ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا آن لائن، اور دنیا کے گوشے کونے میں کہاں کہاں لوگ اردو کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کی نظر وہاں پہنچتی ہے اور ایک ایک آدمی سے گفتگو کر کے ان کے جو کارنامے ہوں گے سب کو ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. تو اس لحاظ سے بھی خواجہ صاحب کا ایک بڑا کرنا چاہیے کہ اردو والوں پر ایک احسان ہے، اور جتنا مواد، جتنا کام ان کے پاس ہے، جیسا کہ ابھی کہا
انہوں نے کہ ابھی تو میں نے بات شروع ہی نہیں کی. اور مجھے تو اس کا ایک منفی پہلو یہ نظر آ رہا ہے خواجہ صاحب کہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں کے جو محقق اور نقاد ہیں ان کو بھول جائیں. تو یہ ایک بڑا ہمارے لیے خوش آئند پہلو ہے کہ ہم سب اردو میں جہاں بھی ہیں، جس کونے خطے میں ہیں، اردو کی خدمت کر رہے ہیں. اور جو بڑے نام ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں اور خواجہ صاحب نے بار بار اس کا ذکر کیا کہ ہاں طلبہ ہیں، ظاہر ہے کہ طلبہ ہمارے لیے روشن مستقبل ہیں، اردو کے لیے بالخصوص. تو اس لحاظ سے ان کو یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ تحقیق کیا ہے، تنقید کیا ہے اور اصل اس کا منصب کیا ہوتا ہے. میری نظر میں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے آنیسٹی ہوتی ہے، ایمانداری ہوتی ہے، چیزوں تک سچائی کے ساتھ پہنچنا، سچائی کی بات کرنا. ایسا نہ ہو کہ کہیں عام طور سے ہم سب اساتذہ زیادہ تر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تحقیق کا کام کرتے ہیں، کراتے بھی ہیں، تو کچھ اساتذہ بھی ایسے تساہل پسند ہوتے ہیں کہ کوئی چیز اگر نہ ملی، بچے نے کہا کہ سر یہ چیز یہاں لائبریری میں نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو. ہم یہ زحمت نہیں کرتے کہ دوسری کوئی لائبریری اگر ہے تو سفر کر کے وہاں بھی دیکھ لیا جائے، یا یہ بتائیں کہ اس حوالے سے فلاں صاحب سے بات کرو، خط لکھ دیں. اچھا آج کل کیا ہے، آج کل تو اتنا زمانہ آسان ہو گیا ہے کہ پوری دنیا میں اگر اس حوالے سے کوئی چیز موجود ہے تو طالب علم خود بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، یا اگر استاد چاہے تو اس کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جو اردو کا سفر ہے، اردو کا جو خزانہ ہے، اس کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہمارے اکابر محققین اور نقاد جو رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کا تحفظ کیسے کیا جائے. وہ کتابیں جو ناپید ہیں، کتابیں اردو کی بہت زیادہ چھپتی ہیں، مجھے تو اندازہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ دوسری کسی زبان میں اردو سے زیادہ کتابیں نہیں چھپتی ہوں گی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور خواجہ صاحب تو NCPL میں رہے ہیں، ان کو زیادہ اندازہ ہوگا. ہر سال جو مسودات جمع ہوتے ہیں تو دیکھنے کا ہم لوگ کو بھی موقع ملتا ہے، تو بہت ہی اچھے مسودات بھی پہنچتے ہیں اور نہایت ہی خراب بھی. ساری کتابیں چھپ جاتی ہیں، چونکہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے اور اردو کے لیے مختص ہے، زبان کے لیے مختص ہے، تو لہٰذا وہ دینا بھی ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں. طلبہ سے بھی میں کہوں گا کہ اگر کوئی کام وہ کرتے ہیں تو اپنے استاد سے اس حوالے سے رہنمائی ضرور حاصل کریں. ایسا نہیں کہ کوئی کام کیا اور فوراً NCPL میں جمع کر دیا. کتاب چھپنی چاہیے. کتاب چھپنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اردو کی خدمت بھی ہوگی اور آئندہ جو نسل آئے گی اس کے سامنے آپ کی فکر پہنچ پائے گی. تو پہلا کام ہماری نظر میں یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے اکابر رہے ہیں ان کی چیزوں کو پڑھنا، سمجھنا، کس نہج پہ انہوں نے کام کیا، کتنی مشکلات تھی اس زمانے میں، اس کے باوجود جو کام بھی ہمارے سامنے ان کا آیا ہے وہ اپنی جگہ اٹل ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ بہت آسانی سے کوئی ایسی چیز قائم کر دیں کہ بھائی یہ، یعنی حرف زنی جس کو کہتے ہیں، فوراً آپ نے کہا کہ اس میں یہ غلطیاں ہیں، اس میں یہ خامیاں ہیں. تو ان چیزوں کو رہنما بنائیں، مشعل بنائیں. تحقیق کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے، یعنی قاضی عبدالودود کو جانے، امتیاز علی خاں عرشی کو جانے، گیان چند جین کو جانے اور مالک رام کو جانے، یہ جو پورا ایک ہمارے محققین کا ایک بڑا طبقہ رہا ہے، ان کو جانیں اور دیکھیں کہ اردو زبان کے حوالے سے ان کو اولیت اگر حاصل ہے تحقیق میں تو کیسے حاصل ہے. اگر اس سے ہم رہنمائی حاصل نہیں کریں گے تو خدشہ یقیناً ہے کہ ہماری جو یعنی تحقیق کا کام ہوگا وہ بہت اچھا نہیں ہوگا. روشنی ہمیں حاصل کرنا ہے ماضی سے، اور حال میں کام کرتے ہوئے مستقبل کے لیے بہت کچھ جمع کرنا ہے، بہت کچھ دینا ہے آئندہ کی نسل کو. اور زمانہ جیسا کہ ابھی خواجہ صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ رونا بھی رویا جاتا ہے کہ اردو ختم ہو جائے گی، اردو مر جائے گی. اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا میں
ہم سب جانتے ہیں کہ اردو چاہے نام نہ لیا جائے، وہ ہندی کا میڈیا ہوگا، لیکن میرے خیال سے آپ کبھی بیٹھ کر کے پوری نیوز سنیں اور الفاظ نوٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کم از کم 70% اردو کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے، کامن سینس کا ہماری زندگی میں ایک اہم رول ہے۔ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ کامن سینس میں گزرتا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں، روایتاً جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، ہم ان کو من ان تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لازم بھی ہے، اس لیے کہ ورنہ زندگی میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، تحقیق کی بات کرتے ہیں، تو علم و تحقیق کا پہلا حملہ، پہلا وار جو ہے وہ کامن سینس پر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تحقیق کی پہلی منزل تشکیک ہے۔ جب تک آپ کے ذہن میں سوالات نہیں ابھرتے ہیں، تحقیق کا حق پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ تحقیق میں لفظ کیوں کی اہمیت ہے؟ جب تک ہمارے ذہن میں یہ لفظ نہیں آتا ہے، ہم تحقیق کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ جب کیوں کا لفظ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں تھیری کا، نظریے کا ایک خاکہ آتا ہے۔ جب ہم کسی سائنٹیفک ڈسپلن کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، ان کے معنی کو متعین کیا جاتا ہے، ان کے حدود کو متعین کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہر لفظ جو ہوتا ہے وہ کثیر الآواز ہوتا ہے، اس کی معنیاتی جہتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب ہم ڈسپلن کی کسی بات کرتے ہیں، مثلا اگر ہم کہیں گے کہ مثلا ہم اکنامکس کی بات کریں گے، وہاں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یوٹیلیٹی یا ڈیمانڈ، یا پولیٹیکل سائنس میں ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں۔ ان لفظوں کی وہاں تعریف متعین ہے، ہم اس تعریف سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اور سائنس یہی ابھرتا ہے جب ہم لفظوں کے معنی کو متعین کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں، تخلیقی ادب کی بات کرتے ہیں، تخلیقی ادب میں الفاظ کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں لفظوں کو حذف بھی کیا جاتا ہے، یہاں لفظوں کی نحوی ترتیب بدل دی جاتی ہے، ان کو اپنی جگہ سے اٹھایا بھی جاتا ہے تاکہ ادب میں ابہام پیدا ہو جائے، اور جسے ہم تشبیہات اور استعارات اور آئرنی اور پائے کر کہتے ہیں، وہ زبان کے اسی کھلا چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ادب میں سامنے کے معنی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ مشاعرے ہم سنتے ہیں، ہم واہ واہ کرتے ہیں، شعر کی جب تک کئی کرتیں نہیں ہوں گی اس کے معنی جو ہے وہ سامنے نہیں آتے۔ ادب اور شاعری میں معنی جو ہوتے ہیں ان کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ویک امپلیکیچرز۔ ویک امپلیکیچرز کا مطلب ہے کہ معنی بہت دور دراز ہوتے ہیں، لفظوں کے وہ معنی نہیں ہیں جو اس کے سامنے کے ہوتے ہیں۔ اس لیے ادب جو ہے، ادب کی زبان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ایک حالانکہ الگ زبان نہیں ہوتی ہے لیکن زبان کا الگ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم تحقیق کی بات کرتے ہیں، تحقیق بھی ایک معروضی علم ہے، یہاں بھی لفظوں کو متعین کیا جاتا ہے۔ جب ہم ادب کے طالب علم
تنقید کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں موجود، اگر ہم تنقید کی تعریف نہیں کریں گے لیکن تنقید ہمارے ذہن میں موجود ہے، کیا مفہوم ہے؟ دیکھیے، جب ہم کسی لفظ کی تعریف کرتے ہیں تو ہر لفظ کی تعریف منفی ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جب ہم کسی اصطلاح یا لفظ کی تعریف کرتے ہیں تو اس تعریف میں ہی اس کا توڑ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن تعریف کے بغیر ممکن بھی نہیں ہمیں تعریف کرنی ہے۔ تھیری کی ہم بات کرتے ہیں، تھیری کی آپ تعریف کیجئے تو اسی تعریف میں اس کے منفی پہلو بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ تو تحقیق جو ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں تحقیق کی جاتی ہے، وہ ایک خاص پروسیجر، اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ لیٹ ڈاؤن ہوتے ہیں۔ باہر بھی یونیورسٹیوں کے باہر بھی ریسرچ ہوتی ہے، لیکن کیا ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے؟ یہاں یونیورسٹی میں ان کو ایک خاص ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو تحقیق جو ہے، اس کو ہم کئی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا تحقیق ہے کیا ہے، تحقیق کا عمل کیا ہے، تحقیقی نوعیات کیا ہے، یعنی تحقیق کی کتنی قسمیں ہیں۔ اگر ہم اسی سوال پر غور کریں گے، ایک قسم کی تحقیق وہ ہے جو دستیاب مواد، جتنا بھی مواد آپ کے پاس ہے اس مواد کی بنیاد پر آپ تحقیق کرتے ہیں۔ دوسرا ایک ہے جو تجربہ گاہوں میں جو تحقیق ہوتی ہے، ایکسپیریمنٹل ریسرچ۔ تیسری قسم وہ ہے جس کو ہم شماریاتی تحقیق کہتے ہیں، جو عموماً جو سوشل سائنسز ہوتے ہیں، وہاں ڈاٹا گیدرنگ ہوتی ہے اور ان کے پھر پیٹرنز دیکھے جاتے ہیں، پھر جنرلائزیشن پھر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک قسم کی تحقیق جو ہے جو متن بیس ہے، متن اساس تحقیق ہے۔ اسی طرح سے ہم تحقیق میں میتھڈالوجی کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی کلیئر ہونی، صاف ہونی چاہیے کہ میتھڈ سے کیا مراد ہے اور میتھڈالوجی سے کیا مراد ہے۔ جب ہم میتھڈ کی بات کرتے ہیں تو ایک میتھڈ سامنے آتا ہے کہ آپ کون سا میتھڈ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب ہم میتھڈالوجی کی بات کرتے ہیں، میتھڈالوجی ایک ڈائنمک پروسیس ہے، اس میں وہ تمام طریقے آ جاتے ہیں جو آج تک آزمائے گئے ہیں اور جو آزمائے جائیں گے۔ اس لیے میتھڈالوجی جو ہے یہ ایک ڈائنمک پروسیس ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جب آپ کوئی موضوع تحقیق کے لیے چنتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے کس طرح کی میتھڈالوجی اس میں استعمال کرنی۔ اور جب ہم موٹے طور پر تحقیق کی قسمیں بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دو طرح کی ہے، ایک کوالیٹیٹیو تحقیق ہے اور دوسری کوانٹیٹیو تحقیق ہے۔ سائنس کی تحقیق کو عموماً یہ کہتے ہیں کہ یہ کوانٹیٹیو تحقیق ہے، اور ادب کی تحقیق کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کوالیٹیٹیو تحقیق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم کوالیٹیٹیو کی تحقیق کی بات کرتے ہیں تو کوانٹیٹیو تحقیق نہیں آتی ہے، یا جب ہم کوانٹیٹیو تحقیق کی بات کرتے ہیں، لیکن بیشتر حصہ جو سائنسی تحقیق کا ہے وہ کوانٹیٹیو ہے اور ادب کا جو ہے وہ کوالیٹیٹیو ہے۔ جب ہم تنقید کی بات کرتے ہیں، تحقیق اور تنقید کا رشتہ براہ راست ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ اکرام صاحب ابھی دکنی ادب کی بات کر رہے تھے۔ جب محمد حسین آزاد کی آب حیات سامنے آئی تو اس میں ولی کا ذکر تھا، اس سے پہلے جو 200-250 سال کی روایت تھی وہ نہیں تھی۔ جب ہمیں دکنی ادب کے بارے میں معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ ایک زبردست اور شاندار ادبی روایت دکن میں موجود ہے، اور دکنی زبان کی جو خصوصیات ہے، بذات خود دکنی میں الگ الگ ڈائلیکٹس ہیں،
मैसूर की उर्दू अलग है, तमिलनाडु की उर्दू अलग है, और वहाँ कर्नाटक की उर्दू है, तो वहाँ मुख्तलिफ तरह की उर्दू बोली जाती है। जब मौलवी अब्दुल हक ने सबरस नाम की किताब जो है उसको मुरतब किया, उसको शाया किया, मुल्ला वजही के उस किस्से से पता नहीं चलता है, लगता है कि ये किताब उनकी तबज़ाद है। उन्होंने कुल लिखा है कि बारे जिस वक्त था 1045 ज़हूर, उस वक्त ज़हूर पकड़िया योगंज। एक जगह कहता है कि ये मेरी इस किताब में 70 पर बरसता है नूर। एक जगह लिखता है कि मैंने नस्ब और नज़्म को मिलाकर बोलिया है। लेकिन उन्होंने कहीं ये इसका जिक्र नहीं किया कि ये किताब कहाँ से उन्होंने ली है, किस्सा कहाँ से। जब मौलवी अब्दुल हक ने इसको जो उसने ये साबित कर दिया कि असल में ये किताब फारसी के एक मशहूर शायर मोहम्मद यहया इब्न सबीक फताही निशापुरी की दस्तूर उशाक, उनकी असल किताब है मसनवी में, जो बहुत तवील मसनवी है। उन्होंने इसी किताब को बाद में शबिस्तान ख्याल के नाम से भी लिखा और क़िस्से हुस्न दिल के नाम से भी लिखा। मौलवी अब्दुल हक को दस्तूरी शाह के बारे में, मुल्ला वजही को दस्तूरी शाह के बारे में कुछ नहीं मालूम है, शबिस्तान ख्याल के बारे में कुछ नहीं मालूम है। उनको जो किताब मिली थी वो क़िस्से हुस्न दिल, वो असल मसनवी का खुलासा था, और उसकी ज़बान बहुत ही पेचीदा, मुक़फ़ा और मुसज्जा है। यही वजह है कि मुल्ला वजही की किताब भी उसी तर्ज में लिखी गई। यहाँ मुस्तशरिकीन की बात हो रही थी। इस दस्तूरी शाह को, इस खासकर क़िस्से हुस्न दिल का तर्जमा अंग्रेज़ी में 2-3 दफ़ा हुआ है, यूरोपीय ज़बानों में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, और जर्मनी के एक माहिर ने इस पर एक आलिमाना मुक़द्दिमा भी लिखा है। तो ये तहक़ीक़ की अहमियत है कि मौलवी अब्दुल हक ने ये दिखाया, जबकि मुल्ला वजही ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया था कि उन्होंने ये किस्सा कहाँ से लिया है। जहाँ तक तनक़ीद की बात है, अब देख लीजिए, ये तो तहक़ीक़ है, लेकिन इसी किताब को आप देख लीजिए कि हम इसको कहते हैं कि तमसीली किताब है। इसमें तमसीली अंदाज में जो है किस्सा बयान किया गया है। हम जानते हैं कि और इस्लामी ज़बानों में, इस्लामी अदब में तमसीली अदब की बहुत कम मिसालें मिलती हैं। अगर आप संस्कृत में देखेंगे, यूनानी में देखेंगे, वहाँ तमसीली अदब की बहुत बड़ी किताबें लिखी, बहुत बड़ा ख़जाना मिलता है। इसलिए कि उन ज़बानों में वो असनाम परस्ती पर यकीन रखते हैं, देवी देवताओं पर यकीन रखते हैं। वो जब मसलन मान लेते हैं कि संस्कृत में अगर वो सरस्वती को ले लेंगे तो सरस्वती एक देवी भी है, तो सरस्वती के पीछे वो सरस्वती का देवी का किरदार पेश करते। इसी तरह से लक्ष्मी। इस्लामी अदब में चूँकि असनाम परस्ती ममनू है, हम देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, इसलिए बड़ा अदब हम तख्लीक नहीं कर सके। ये तनक़ीद हमें वो तहक़ीक़ थी, हमें तनक़ीद बताती है। तो इसी तरह से उस किताब में जो उस ज़माने की माशरत मिलती है, जो दूसरी खुसूसियात मिलती है, तो कहने का मतलब ये है कि अदब और तनक़ीद का एक ज़बरदस्त रिश्ता, ये तहक़ीक़ और तनक़ीद का रिश्ता है, और दोनों साथ साथ चलते हैं। हम ये नहीं कहते, जैसे कराम साहब ने कहा कि तनक़ीद कहाँ ख़त्म होती है और तहक़ीक़ कहाँ शुरू हो जाती है, और या तहक़ीक़ कहाँ शुरू होती है और तनक़ीद खत्म, दोनों का साथ साथ। हमारी यूनिवर्सिटियों में हमारे उर्दू के बारे में ये कहा जाता है कि आजकल जो तहक़ीक़ी मकाले लिखे जाते हैं, उनमें तनक़ीद का पहलू ज़्यादा गालिब है बनिस्बत इसके। ये शायद खूब सही भी हो सकता है, लेकिन एक जो संजीदा स्कॉलर होता है वो हमेशा तहक़ीक़ से भी काम लेता है।
اور ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی یہ بھی رہی ہے کہ اب تعلیقات کو شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ تعلیقات اس لیے ضروری ہیں کہ جو چیزیں مین کتاب میں نہیں آتی ہیں، مین مضمون میں نہیں آتی ہیں، وہ تعلیقات میں جو لکھی جاتی ہے تاکہ علم میں اضافہ ہو، اور باتیں تحقیق کے سلسلے میں اور باتیں سامنے آ جائیں گی۔ باعث فخر و مسرت ہے کہ ایک طویل اور پر خطرے عرصے کے بعد اس طرح کی علمی و ادبی سرگرمی میں ہمیں ایک بار پھر اجتماعی طور شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، جس کے لیے رب کعبہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ عالمی سطح پہ اردو تحقیق و تنقید کی سمت و رفتار کے زیر عنوان اس 2 روزہ بین الاقوامی سیمینار میں آپ تمام مہمان ذی وقار، اساتذہ کرام، ریسرچ اسکالرز، طلباء و طالبات، دیگر خواتین حضرات کی موجودگی اس سیمینار کی اہمیت و افادیت کا بین ثبوت ہے۔ میں پروفیسر طارق احمد چشتوی صاحب، ناظم نظامت فضلاتی تعلیم کشمیر یونیورسٹی کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جن کی کاوشوں اور حوصلہ افزائیوں سے اس سیمینار کا انعقاد یقینی ہو پایا۔ آپ کی سرپرستی اور رہنمائی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں اس سیمینار کے مہمان خصوصی جناب پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا اپنی اور نظامت فضلاتی تعلیم کشمیر یونیورسٹی کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ آپ نے اپنے پرمغز کلیدی خطبے سے جو ہمیں نوازا، وہ ہمارے لیے سب ایک علمی نعمت ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان صاحب ہیں جو ہمارے لیے مہمان ذی وقار ہے، پروفیسر کوثر مظہری صاحب، جامعہ ملیہ اسلامیہ کا صمیمی قلب سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود نہ صرف ہمیں اپنی قیمتی وقت فراہم کیا بلکہ اپنے بیش بہا تاثرات سے بھی ہمیں سرفراز کیا۔ سیمینار کی آپ سر نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود نہ صرف ہم نے قیمتی وقت فراہم کیا بلکہ اپنے بیش بہا تاثرات سے بھی ہمیں سرفراز کیا۔ سیمینار کی افتتاحی نشست کے صدر اور سابق صدر اردو مرکزی جامعہ کشمیر جناب پروفیسر نذیر احمد ملک صاحب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف فرما ہو کر ہمارے حوصلوں کو مزید تقویت عطا کی۔ آپ کا صدارتی خطبہ اس سیمینار کے لیے بلا شبہ روح کا درجہ رکھتا ہے۔ میں نظامت فضلاتی تعلیم جامعہ کشمیر اور سیمینار کے منتظمین کی طرف سے آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر پہ میں اقبال کا یہ ایک شعر، جو انسان عالمی ایجاد میں ہو صاحب ایجاد، جو انسان عالمی ایجاد میں ہو صاحب ایجاد، کرتا ہے ہر دور میں طواف اس کا زمانہ، کرتا ہے ہر دور میں طواف اس کا زمانہ۔ شکریہ۔